بیت المقدس کی جانب پیش قدمی سن انتظامی کا سال، وہ لمحہ جب تاریخ ایک نئے باب میں داخل ہوئی۔ صلاح الدین ایوبیس نے اپنے تمام لشکروں کو جمع کیا۔ مصر، شام، حجاز، موصل اور اردن سے ہزاروں مجاہدین ان کے پرچم تلے اکٹھے ہوئے۔ ان کے دلوں میں ایک ہی نعرہ تھا، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ زمین ہماری نہیں، اللہ کی ہے، اور ہم اس کو اسی کے نام پر واپس لینے جا رہے ہیں۔ بیت المقدس تک پہنچنے سے پہلے صلیبیوں کی سب سے بڑی فوج حطین کے میدان میں صلاح الدین کے مقابل آئے۔ یہ 18 جولائی یا 11 کا دن تھا۔ گرمی عروج پر تھی۔ صلیبیوں کے لشکر کے پاس پانی کم مگر غرور زیادہ تھا۔ صلاح الدین نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ دائیں جانب، دوسرا بائیں اور تیسرا ان کی قیادت میں مرکز میں۔ قرآن ریسائٹیشن ان عربک بائی قاری۔ انہوں نے رات بھر قرآن کی تلاوت کروائی اور فجر کے بعد فرمایا، آج تمہارے اور جنت کے درمیان صرف ایک جنگ کھڑی ہے۔ اگر تم ثابت قدم رہے تو بیت المقدس تمہارا ہے۔ جنگ شروع ہوئی، تیر چلنے لگے، نعرے گونجنے لگے، تلواریں بجھنے لگے۔ صلیبی فوج کا غرور زمین بوس ہوا۔ دن ڈھلنے سے پہلے ہی ان کا لشکر بکھر گیا۔ ہزاروں صلیبی قیدی بنائے گئے اور ان کا غرور ہمیشہ کے لیے مٹ گیا۔ آج ہم نے نہیں جیتا، ایمان جیتا ہے۔ حطین کی فتح کے بعد بیت المقدس کے دروازے کھلنے کا وقت آ گیا۔ صلاح الدین نے شہر کا محاصرہ کیا، لیکن وہ چاہتے تھے کہ خون نہ بہے۔ انہوں نے صلیبی گورنر کو پیغام بھیجا، دروازے کھول دو، ہم تمہیں امان دیں گے۔ ہم وہی رعایت دیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو دی تھی۔ مگر صلیبیوں نے انکار کیا۔ چند دن کی شدید لڑائی کے بعد آخرکار وہ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ صلاح الدین شہر میں داخل ہوئے تو نہ انتقام لیا نہ ظلم کیا۔ انہوں نے کہا، یہ فتح تلوار سے نہیں، اللہ کے رحم سے ملی ہے۔ جب بیت المقدس آزاد ہوا تو 68 سال بعد پہلی بار وہاں اذان کی آواز گونجی۔ اے رب کریم، یہ تیرا وعدہ تھا جو پورا ہوا۔ میں کچھ نہیں تو سب کچھ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فتح کے بعد صلیبی عورتیں اور بچے ڈر کے مارے رو رہے تھے۔ صلاح الدین نے حکم دیا، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ جو جانا چاہے عزت کے ساتھ جا سکتا ہے، اور جو رہنا چاہے وہ محفوظ ہے۔ ہم نے ایک مسلمان بادشاہ دیکھا جو عیسیٰ کی تعلیمات پر ہم سے زیادہ عمل کرتا ہے۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد یورپ بھر میں خوف پھیل گیا۔ صلیبی بادشاہ رچرڈ شیردل نے تیسری صلیبی جنگ شروع کی۔ تم ایک سچے بادشاہ ہو، اور اگر میں کسی کے زیر سایہ رہنا چاہوں تو وہ تم ہوگے۔ سالوں کی جدوجہد، جنگوں اور دعاؤں کے بعد صلاح الدین ایوبی کی صحت کمزور ہونے لگی، مگر ایمان مضبوط ہی رہا۔ انہوں نے آخری وقت میں فرمایا، میں نے دنیا کے بادشاہوں کو شکست دی، مگر موت کے سامنے سر جھکایا۔ میری دعا ہے کہ میری امت ہمیشہ حق پر قائم رہے۔ جب ان کا وصال ہوا تو بیت المقدس کے در و دیوار رو پڑے۔ ان کے خادم نے بتایا کہ ان کے پاس نہ تاج تھا نہ خزانہ، صرف قرآن مجید اور ایک چادر۔ صلاح الدین ایوبی چلے گئے، مگر ان کی سیرت رہ گئی۔ ان کی زندگی ایک پیغام ہے، طاقت تلوار میں نہیں، ایمان میں ہے۔ جیت انتقام سے نہیں، عدل سے ملتی ہے۔ آج بھی جب بیت المقدس کا نام لیا جاتا ہے
तो सलाह अल-दीन का चेहरा ईमान के नूर के साथ याद आता है। उनकी दुआ, उनकी नीयत, उनका अदल सब हमें यही सबक देते हैं। जो ईमान से लड़ता है वो कभी हारता नहीं।